بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ آیت قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، جس کا صرف ایک حصہ اس وقت پڑھا گیا ہے۔ اس آیت کا مضمون کا ربط اس طرح ہے پچھلی آیتوں سے کہ اللہ نے سود کی حرمت، سود کے حرام ہونے کو بیان کرنے کے بعد ادھار خرید و فروخت کے سلسلے میں اہم ہدایت ارشاد فرمائی ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے آپسی معاملات بالکل صاف اور ستھرے ہونے چاہیے، کسی طرح کا کوئی جھول جھال نہ ہو۔ اسی طرح جب بھی کوئی معاملہ ہو تو اس کو لکھ لینا چاہیے، اور تحریر ایسی ہو جو معاملے کی نوعیت کو واضح کرے، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ بغیر لاگ لپیٹ کے ایسی تحریر لکھے جس سے موضوع صاف سمجھ میں آ سکے اور عبارت گنجلک نہ ہو کہ سمجھ میں نہ آئے کہ لکھا کیا ہے، کس کا حق مارا گیا ہے، ایسا نہ ہو۔ بغیر کسی جھول کے انتہائی صاف بات لکھی جائے۔ آپ کو اندازہ ہوگا جب آیت کے حصے در حصے پڑھے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر معاملات کی صفائی کو کس قدر اہمیت دی ہے، اور ہمارا دین صرف چند چیزوں کے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کی تکمیل کے لیے، باہمی صلح کے لیے، میل ملاپ کے لیے دیانت اور سچائی کس قدر بڑی اہمیت رکھتا ہے، محبت آپس میں قائم رکھنے کے لیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کا کوئی قانون 1400 سال پہلے کا بنا ہوا ایسا نہ پیش کر سکا ہے، نہ پیش کر سکے گا، جو قرآن نے مسلمانوں کو خاص طور پر قرآن کریم کی شکل میں ایک بہترین قانون اور قانون کو سمجھانے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، احادیث کی شکل میں ہمیں خزانہ دیا ہے۔ یہ افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، اور اگر سمجھ لیتے ہیں تو عمل میں نہیں لا پاتے۔ آپ دیکھیں، اگر معاملات اس طرح سے ہوں جس طرح قرآن نے بیان فرمائے، کوئی گنجلک نہ ہو، کوئی لاگ لپیٹ نہ ہو، کوئی جھول جھال نہ ہو، قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا۔ ایک آیت کے اس جز سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی ادھار معاملہ کرنا چاہے تو اجازت ہے، لیکن اس ادھار معاملے کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ ادھار کا وقت متعین ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی تحریر لکھی جائے اور اس میں یہ لکھا جائے کہ ہم فلاں مہینے کی فلاں تاریخ
کو آپ کا یہ معاملہ پورا مکمل کر دیں گے، یا اگر ہم نے ادھار لیا ہے تو ہم ادھار کو فلاں تاریخ کے فلاں سن کے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو ہم یہ معاملہ آپ کا مکمل کر دیں گے، یا یہ پیسہ ہم آپ کو دے دیں گے، یا چیز یہ آپ نے خریدی ہے ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی گنجلک عبارت لکھی جائے کہ فلاں شخص جب آئیں گے تو ہم دے دیں گے، اب نہ ہوا ان کا آنا، یا مثال کے طور پر میرے ہاں منافع ہوگا تو دے دوں گا، اب نہ ہوا منافع، یا مثال کے طور پر گرمیوں میں دے دوں گا، اب گرمی کا زمانہ بھی ایک لمبا زمانہ ہے، یا برسات میں دے دوں گا، برسات بھی اچھے خاصے وقت کے لیے ہوتی ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ادھار کا معاملہ ہے تو اس میں متعین مدت ضروری ہے، نہیں کرو گے متعین مدت تو لڑائی جھگڑا ہوگا۔ اسی طرح اس متعین مدت کو کرنے کے بعد دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ فَاكْتُبُوا، کسی کو بھی کوئی پیسہ دو، روپیہ دو، کوئی معاملہ کرو تو لکھ لو کہ آج تم ہو سکتا ہے کل نہ رہو، آج لینے والا نے لے لیا، اس پر کوئی تحریر نہ لکھی گئی، اور کل خدا نخواستہ آنکھ بند ہو گئی اور اللہ کے دربار میں پیشی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ قرض دار کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ اپنے قانون میں تبدیلی نہیں کرتا۔ لہذا اگر کوئی قرض کسی سے لیا ہے تو اللہ نے تو فرمایا کہ لکھ بھی لو، اور لکھنے کے بعد کسی کو گواہ بھی بنا لو کہ دیکھو میں نے فلانے سے یہ معاملہ کیا ہے، اپنی اولاد کو بنا لو، اپنی بیوی کو بنا لو، کسی کو بھی گواہ بنا لو، تحریر بھی لکھو، اور تحریر لکھنے کے بعد اس پر گواہ بھی بناؤ۔ ہو سکتا ہے کل کوئی تحریر کا انکار کر دے کہ نہیں میں نے نہیں لکھی، تو جب گواہ موجود ہوگا تو اس کی گواہی دی جا سکے گی۔ یعنی کوئی اندھیرے کا معاملہ نہ ہو، چھپ کر اگر آپ کوئی تجارت بھی کر رہے ہیں تو لکھ لیں، اور اپنے گھر والوں کو، ملنے جلنے والوں کو بتا دیں۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں کہ ان کا اگر خیال نہیں کیا جاتا، پڑھے لکھے لوگ بھی خیال نہیں کر پاتے بعض اوقات، اور اس کے نتائج بہت خطرناک سامنے آتے ہیں محض اس چھوٹی سی چوک کی وجہ سے۔ چنانچہ قرآن نے فرمایا دو باتیں، پہلی بات لکھنا، اچھا یہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہ لکھنا امر وجوبی نہیں ہے، یعنی فرض نہیں ہے، بلکہ یہ لکھنا مستحب ہے، معاملات کی صفائی کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے۔ دوسری بات فرمائی کہ میعاد متعین کر لو، غیر معینہ مدت کے لیے لینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے جھگڑے اور فساد کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسی طرح تیسری بات آیت کے اس حصے میں جو آج پڑھی جا رہی ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ جو لکھنے والا ہے، کاتب ہے، محرر ہے، اس کو فرمایا کہ کسی کی طرفداری کیے بغیر غیر جانبدار ہو کر لکھے، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ انکار نہ کرے۔ یہ بھی انکار نہ کرنا کاتب کے لیے، کوئی تیسرا آدمی اگر لکھ رہا ہے تو یہ انکار نہ کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ اور اسی وجہ سے اگر لکھنے والا اپنے لکھنے کی اجرت مانگنے لگے تو اس کا اجرت مانگنا درست ہے۔ یعنی آپ کے درمیان کوئی معاملہ ہو رہا ہے، آپ کسی آدمی کو پکڑ کر لائے کہ میرا یہ معاملہ لکھ دو، ہماری زبان میں لکھ دو، اس نے کہا کہ میں اپنے لکھنے کی اجرت لوں گا، تو اس کا اجرت لینا درست ہے، وہ اپنا وقت دے رہا ہے، اپنا ایک فن سے کوئی کام کر رہا ہے، تو اس کی اجرت مانگنا جائز ہے۔ بہرحال یہاں کاتب کو بھی، لکھنے والے کو بھی حکم ہے کہ تحریر انتہائی صاف ستھری ہو، موضوع انتہائی مناسب ہو،
اور بغیر کسی جانب مائل ہوئے تحریر لکھی جائے، اس کا حکم اللہ نے آج کی آیت میں دیا۔ تو 3 حکم دیے۔ ادھار معاملہ جائز ہے لیکن مدت متعین کی جائے، غیر معینہ مدت نہ ہو، اور اس کو لکھ لو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ بغیر کسی جانب دار بنے، فریق بنے، پارٹی بنے بغیر تحریر کو لکھے، دونوں کا خیال کرے تحریر میں۔ یہ اللہ نے آج کی آیت کے اس حصے میں یہ 3 حکم بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو، جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔